امریکہ کا ایران جنگ سے نکلنے، اسرائیل کا فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ڈیل ہونے یا نہ ہونے دونوں صورتوں میں 2 سے 3 ہفتوں میں ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ بندی پر مشروط رضامندی ظاہر کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جنگ بندی کے بجائے جنگ کے خاتمے کا موقف۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جو کچھ ہوگا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ نئی قیادت کم شدت پسند ہے۔ فوجی کارروائی کا اصل مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا تھا اور یہ ہدف حاصل کر لیا گیا ہے، جبکہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت دیں تو جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ تقاضے پورے ہونا ضروری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہمیں ان سے تحفظات ہیں، ہم جنگ بندی قبول نہیں کریں گے، صرف جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ دوسری جانب نیتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل اپنی مہم جاری رکھتے ہوئے ایرانی حکومت کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ اسرائیل ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے خطے کے اہم ممالک کے ساتھ نئے تعلقات استوار کر رہا ہے۔ ایران جنگ کا 33واں دن، مختلف تنصیبات پر حملوں میں شدت، سفارتی کشیدگی برقرار۔ تہران ریلی میں پاکستان کے حق میں نعرے، ایرانی عوام کا اظہار یکجہتی۔ برطانیہ کا آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اجلاس کی میزبانی کا اعلان۔ اسرائیلی فوج کا پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے اہم عہدیدار مہدی وفائی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں اب تک 1937 افراد شہید ہوئے ہیں۔ ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز یقینی طور پر دوبارہ کھلے گی، لیکن امریکہ کے لیے نہیں۔ پاسداران انقلاب کا امریکی چیک کمپنیوں پر حملے شروع کرنے کا اعلان، جبکہ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی فوج ایران کے کسی بھی حملے کو روکنے کے لیے تیار ہے۔ چیچن فوجی یونٹس نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر زمینی حملہ کیا تو وہ ایرانی افواج کی مدد کے لیے میدان میں اتریں گے۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے ایک بار پھر ایران جنگ میں شامل نہ ہونے کا دو ٹوک اعلان کر دیا۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ جنگ ہماری نہیں، اس میں کسی صورت شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران جنگ کے اثرات ہمارے مستقبل کو متاثر کریں گے، اس لیے ہم برطانیہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم آنے والی نسلوں کو محفوظ ملک دینا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ اور فرانس کے ایران جنگ کا حصہ نہ بننے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم سے تیل خریدو یا پھر آبنائے ہرمز جا کر خود تیل لے لو، امریکہ اب کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کو نیٹو سے نکالنے پر غور، اتحاد کو کاغذی شیر قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی نیٹو سے متاثر نہیں ہوا، میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ یہ کاغذی شیر ہے، پیوٹن بھی یہ جانتے ہیں۔ انہوں نے اتحادیوں کو کہا کہ امریکہ مدد کے لیے نہیں آئے گا، خود لڑنا سیکھو۔ ٹرمپ نے اپنے موقف کو ایران اور آبنائے ہرمز سے متعلق حالیہ کشیدگی سے جوڑتے ہوئے کہا کہ ان معاملات میں اتحادی ممالک کی جانب سے مطلوبہ حمایت نہیں ملی۔ برطانیہ کے جنگی بحری بیڑے کی حالت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو بحریہ ہی نہیں ہے، آپ بہت پرانے ہیں اور آپ کے پاس ایسے طیارہ بردار جہاز تھے جو کام ہی نہیں کرتے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کی غیر موجودگی سے متعلق قیاس سرائیاں شدت اختیار کر گئیں۔ مجتبیٰ خامنہ ای کی موجودگی کے حوالے سے ایران میں روس کے سفیر نے بڑا انکشاف کر دیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے روسی میڈیا کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ایران میں روس کے سفیر کے مطابق مجتبیٰ خامنہ ای ایران میں ہی موجود ہیں اور قابل فہم وجوہات کے باعث عوامی سطح پر ظاہر نہیں ہو رہے۔ چین کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ایک مرتبہ پھر شروع۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات چین کے شہر اورومچی میں اعلیٰ سطح کے ورکنگ لیول پر ہو رہے ہیں۔ مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکریٹری کر رہے ہیں، جبکہ افغان طالبان کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اورومچی میں پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان اہم اجلاس ہوا۔ سہ فریقی اجلاس میں ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ چینی حکام نے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ ایران جنگ سے متعلق اعلان کے بعد ایشیائی سٹاک مارکیٹس کی طرح پاکستان میں بھی ریکارڈ تیزی۔ 100 انڈیکس میں ایک ہی روز میں 8000 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا۔ 30 انڈیکس میں کاروبار کے دوران 5% سے زائد اضافے پر شیئرز مارکیٹ میں کاروبار 45 منٹ کے لیے معطل کیا گیا۔ دن کے اختتام پر انڈیکس 6768 پوائنٹس اضافے سے 1,55,511 پوائنٹس پر بند ہوا۔ جاپان کے نکئی میں 9% کا بڑا اضافہ دیکھا گیا، جبکہ ہینگ سینگ، نفٹی 50 اور یورپی مارکیٹس میں بھی مثبت رجحان رہا۔
पंजाब के स्कूलों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी होगी, 4 दिन स्कूल खुलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने सूबा भर के सरकारी और निजी सरकारी स्कूलों के लिए नए औकात कार का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब जुमे को भी हफ्तावार छुट्टी होगी, जबकि तालीमी इदारे हफ्ते में 4 दिन खुले रहेंगे। नए औकात कार के तहत स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहेंगे। डबल शिफ्ट स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट 12:30 बजे इख्तिताम पजीर होगी, जबकि सेकंड शिफ्ट दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। सजा याफ्ता शख्स के लिए कोई रिहाई फोर्स नहीं बननी चाहिए। चीफ जस्टिस आईनी अदालत की इमरान खान रिहाई फोर्स केस पर अहम रिमार्क्स। फोर्स की तश्कील पर आईनी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को नोटिस जारी करते हुए उनसे 10 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि कानून की किसी किस्म की खिलाफ वर्जी ना हो। पाकिस्तान में मार्च बहुत महंगा रहा। मार्च में महंगाई 19 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च में महंगाई की शरह 1.18% का इजाफा हुआ। सालाना शरह 7.30% हो गई। गुज़श्ता माह देहात में महंगाई की सालाना शरह 7.17%, जबकि शहरों में महंगाई की सालाना शरह 7.39% रही। आलमी मंडी के साथ पाकिस्तान में भी एक बार फिर सोने की कदर बढ़ गई। कीमत में आज एक और बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में फ़ी तोला सोने की कीमत 15,300 रुपये बढ़कर 4,94,062 रुपये हो गई। दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोना $153 इजाफे से $4,713 फ़ी औंस हो गया। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी होम ग्राउंड पर आखिरी मैच में जज्बात पर काबू न रख सके। अर्जेंटीना के आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर ज़ैम्बिया के खिलाफ मैच के दौरान रो पड़े। मैच में मेज़बान टीम ने ज़ैम्बिया को 5-0 से शिकस्त दी। हमेशा की तरह लायनल मेसी मीडिया की तवज्जो का खुसूसी मरकज़ बने, लेकिन इस बार वजह उनकी शानदार परफॉर्मेंस नहीं बल्कि जज्बात थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मैच से काबुल स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों ने खड़े होकर अपने कप्तान को खिराज तहसीन पेश किया और यह मंजर देखकर मेसी आबदीदा हो गए।